طلباء اور طالبات، آپ کے اس کالج سے میرا تعلق کافی پرانا ہے. میں نے تو اس کو تقریباً بنتے ہوئے دیکھا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کالج کو میں نے بنتے ہوئے دیکھا. شاید پروفیسر محمد عثمان اس کالج کے پہلے پرنسپل تھے، مجھ سے سینئر اور میرے بہت اچھے دوست تھے. یہ یاد نہیں ہے کہ حال یہ تھا یا نہیں تھا یا کوئی اور جگہ تھی، مجھے بالکل یاد نہیں ہے، کیونکہ یہ 76 کی بات ہے، 1976، جب ملک میں تو اقبال صدی کا جشن منایا جا رہا تھا. تو اس موقع پہ پروفیسر محمد عثمان صاحب نے ایک بہت اچھا فنکشن یہاں بھی کروایا تھا، اور لاہور میں اقبال شناس دوستوں کا ایک بہت اچھا اجتماع اس وقت یہاں پر ہوا تھا. اب مجھے دوسری بار میں یہاں جب آیا تو پروفیسر جیلانی کامران کا زمانہ تھا. پروفیسر عثمان تو اردو کے پروفیسر تھے اور جیلانی کامران انگریزی کے. بہت اچھے اسکالر تھے، بہت اچھے اسکالر، بہت اچھے شاعر، بہت اچھے تھے. زیادہ انگریزی میں وہ لکھا کرتے تھے. ان کے زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی کبھی کبھی میرا یہاں پر آنا ہوا، لیکن آج آ کر مجھے دوسری بار آیا تو بہت خوشی ہوئی کہ کالج اب وہ نہیں ہے کہ جو ایک چھوٹی سی جگہ تھی. یہاں اس کو جاننے والے لوگ بہت کم تھے، آنے والے لوگ بہت کم تھے. لیکن اب تو یہ جیسے کوئی پودا شاداب ہوتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، پیڑ بنتا ہے، اور اس پر پرندے اور پھول بیا کے وقت ہمیں نظر آتے ہیں. مجھے یہاں آ کر آج بھی خوشی ہوئی، اس سے زیادہ خوشی ہوئی کہ ایک ہمارا دور افتادہ، یہ تو ایک دور افتادہ کالج تھا. یہاں بہت کم لوگ آتے تھے. اب ایک یہ لائیو انسٹیٹیوشن بن چکا ہے، میرے لیے خوشی کا باعث ہے، اور امید ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا، اور شاید اگر کبھی ممکن ہو تو یونیورسٹی بھی بن جائے. اگر کبھی ممکن ہو تو بن جائے. گمن صاحب کی کتاب مجھے ملی جب وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے مجھے بتایا، ایک دو بار فون بھی کیے، اور یہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت ذوق و شوق سے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، میرے عزیز دوست، احباب، اقارب، رشتہ دار عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان میں مجھے تو مناسب لفظ نہیں مل رہے، میں کیا کہوں، ان میں وہ اسپرٹ نہیں ہوتی جو عمرے میں جانے والے لوگوں میں نے اپنے بچپن میں دیکھی، اور اب بھی دیکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی. تو وہ ایک موقع تھا جب گمن صاحب جا رہے تھے تو میں نے ان کو دیکھا. میں جب چھوٹا تھا بچہ، امرتسر میں، یہاں سے کچھ دور میرا گھر تھا، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ عزیز و اقارب یا محلے کا کوئی لوگ، کیونکہ کچھ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے، تو لوگ انہیں ہار پہناتے تھے اور ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے جاتے تھے. بڑا اہتمام ہوتا تھا، پھر وہ آتا تھا. لیکن اب تو کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. گمن صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں. آئے تو پتہ نہیں چلتا، کیفیت نہیں ہے کہ جو کیفیت ان پرانے زمانوں میں دیکھتا رہا ہوں. لوگوں کے چہروں پر ان کی چال ڈال، ان کے اعمال، ہر چیز میں عمرہ کرنے کے بعد عمرہ نظر آتا تھا، جو اب سچی بات ہے نظر نہیں آتا. مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے اب یہ جیسے ہوتا ہے نا ایکسکرشن
ٹور پر جانے والے لوگ اب بھی ایسے ہی ہے کہ وہ ایک ریلیجن ٹور پر گیا، وہاں پر لوگ چلے جاتے ہیں. تو مجھے کچھ باتیں کتاب کے بارے میں ابھی آپ کی خدمت میں کروں گا. ایک دو باتیں اور اس موقع پر میں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر اپنی نئی نسل کے لوگوں سے بھی جو یہاں موجود ہیں. ایک بار میں نے اپنے بچپن میں سنا کوئی ہمارے عزیز عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے. وہ جب واپس آئے تو ان کے اہتمام میں ایک محفل ہوئی اور وہ بڑی بے تکلفی سے بیٹھ کے تو باتیں سنا رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے میں بہت گھبراتا تھا. مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے میں بہت گھبراتا تھا، مگر اب مدینے میں گلیاں نہیں ہیں، بازار ہیں، مارکیٹس ہیں، وہ نہیں ہے کہ جو میرے اس عزیز نے دیکھا تھا. اور ان گلیوں کا کے بارے میں جو ان کے خیالات ہمارے بزرگوں کے ہوتے تھے، اب تو ایکسکرشن کے ہیں. میری کسی بات کا برا نہ ہونا ہے، اب تو ایکسکرشن کے ہیں. وہ کہتے تھے کہ مدینے کی کسی بھی گلی میں چلتے ہوئے میں بہت خوفزدہ ہو جاتا تھا. خوفزدہ، لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کس چیز سے خوفزدہ ہوتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ کہیں میرا پیر اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں نبی کریم نے اپنا پاؤں رکھا. سچی بات ہے. اور اس محفل میں سب لوگ رو رہے تھے یہ بات سن کے. تو یہی میں کہہ رہا، آپ کی خدمت میں کہہ رہا تھا کہ ریلیجس ایک سیر میں اور عمرے میں اور حج میں جو ہمارے بزرگ کرتے رہے ہیں وہ نہیں ہے. میرا عزیز دوست، میرا بھائی، میرا شاگرد گیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے احساسات کیا ہوں گے. پھر پتہ چلا کہ گمن صاحب نے کچھ موبائل پہ نوٹ لکھنے شروع کیے، ہوتے ہوتے وہ کتاب پڑھ گئے. اور کتاب پڑھ کے مجھے ایک کیفیت محسوس ہوئی جو ہونی چاہیے. جس نے عمرہ دل سے کیا ہے وہ کیفیت اس کی ضرور ہوگی. جس نے سیر کرنے کے لیے کیا ہے وہ آپ کے دل میں نہیں اتار سکتا. یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے کئی بار مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میں خود یہ سب دیکھ رہا ہوں، مناظر دیکھ رہا ہوں. انہوں نے بہت اپنے آپ کو گم نظر آتے ہیں جب وہ مناظر دیکھتے ہیں مکے کے، مدینے کے اور دوسری جگہوں کے اور ان زمانوں کے خواب کہ جو اب ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ زمانے جو بیت گئے ہیں وہ بھی ہمیں اس میں نظر آتے ہیں. کچھ باتیں میں ابھی اور کروں گا. مجھے بھی حج کرنے کا بھی اتفاق ہوا، عمرہ کرنے کا بھی اتفاق ہوا. یہ میری خوش قسمتی میرے جیسے گنہگار آدمی کے لیے. جب مجھے کہا گیا کہ مجھے حج پہ جانا ہے تو میری بیوی نے کہا کہ حج پہ چلیں. میں نے کہا یار پھر چلیں گے، پھر کبھی چلیں گے، اس وقت نہیں میں جا سکتا. 2 3 4 سال گزر گئے. خاتون تقاضا کرتی تھی اور میں ٹال دیتا تھا. میں کیوں ٹال دیتا تھا مجھے اس وقت اس کا بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ ایسا کیوں ہے. پھر میرے ایک عزیز میرے گھر کے پاس رہتے ہیں، وہ پکڑ کے مجھے وہاں لے گئے. انہوں نے کہا جی ساری ذمہ داری ہماری، ہم دیکھیں گے، دیکھ بھال کریں گے، آپ کسی چیز سے گھبرائے نہیں. گھبرانے کی ضرورت یہ تھی کہ ان دنوں میں میرے دونوں گھٹنوں کی سرجری ہوئی تھی اور ریپلیسمنٹ ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 6 مہینے تک آپ نے یا 1 سال تک جہاز میں سفر نہیں کرنا. وہ بھی ایک طرح کا خوف تھا، لیکن میں اندر سے ڈرتا تھا کہ میں یہ معافی دے، میں اندر سے ڈرتا تھا کہ میری بیوی مجھے جس جگہ لے کر جا رہی ہے میں وہاں کیسے جاؤں گا. یہ
میں خوف زدہ تھا. لوگ بہت خوشی سے جاتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں آتا. مجھے بھی جانا چاہیے تھا، لیکن میرے اندر خوف تھا کہ میں وہاں قدم کیسے رکھوں گا. اتنی میرے اندر ٹھیک ہو گئی. اوکے، سخت نہیں تھی کہ میں جب وہاں جاؤں گا تو کیا، کس منہ سے جاؤں گا. وہ جو غالب نے کہا ہے کہ کعبے اس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم کو مگر نہیں آتی. خیر وہ تو غالب تھا، میں تو بہت معمولی ادیب ہوں. تو میں وہاں گیا اور میں محسوس کرتا ہوں کہ جو کیفیات میں نے وہاں دیکھی وہ کیفیات میرے عزیز نے بھی دیکھی ہیں اس کتاب میں. اس کتاب کے ہر صفحے پر اس کا وہ جذبہ، اس جگہ کے لیے محبت اور پیار، ہر چیز جو ہے وہ بار بار نظر آتی ہے. اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص عمرہ کر رہا ہے اور عمرے کے لیے آیا ہے. یہ جب میں اپنی ایک دو باتیں کروں گا کہ جب میں وہاں مکے میں داخل ہوا تو مجھے جانے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ بھئی تم نے یہ دعا مانگنی ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ. شاید میرا حافظہ کمزور ہے اور کمزور تھا. جب میں وہاں مکے میں پہنچا نبی خانہ کعبہ میں، تو اس وقت جب خانہ کعبہ کو میں نے دیکھا تو مجھے کچھ بھی نہیں یاد تھا. مجھے بے شمار دعائیں یاد کروائی گئی تھی. کوئی دل ایسا کافر تھا، کوئی دعا یاد نہیں. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. سچی بات ہے. مجھے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، میں ان کی اجازت سے کر رہا ہوں. حاکم کا ہے کہ صرف ان کے بارے میں ان کے بارے میں بات کی جائے. تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کس جگہ. اور پھر کسی پیچھے آنے والے شخص نے مجھے کچھ شاید دلایا تو میں ایسے چونکا. تو یہ تو شوق کی منزلیں ہیں، اور اگر شوق والا وہاں پہنچ جائے تو یہ اس کی بہت بڑی، میں اپنی بہت بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ پھر آہستہ آہستہ میرا ڈر اور خوف اترا. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر بھی نہیں دیکھ سکا. کعبے کو دیکھنا کسی مسلمان کے لیے آسان نہیں. گناہگار لوگ ہیں نا، گناہگار لوگ ہیں. وہاں اس جگہ کو دیکھنا اور سوچنا کہ یہاں کون کون لوگ آئے، پیغمبر آئے، آتے رہے، تو بہت زبردست یہ میرا بھی سفر تھا. جس طرح سے لومن صاحب نے ایک دو باتیں اور. میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی. بیٹا اس لیے ساتھ تھا کہ میرے گھٹنوں کا مسئلہ تھا، تاکہ میں کچھ لڑکڑاؤں نہ گرونا اسے بچنے کے لیے تھا. میرے بیٹے کو بینک والوں نے، جس میں وہ سروس کرتا تھا، انہوں نے بھیجا. جب جانے کا موقع آیا تو وہ ایک شام میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے بینک والوں نے پیسے دیے جانتا کرنے کے لیے. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی بینک والوں نے تمہیں پیسے نہیں دیے، وہ تو قدرت نے دیے ہیں کہ تاکہ تم میری حفاظت کر سکو. تو ہم لوگ گئے، میرے ساتھ تھا. جب ہم وہاں مسجد نبوی میں گئے وہاں کچھ پڑھنے کے لیے، ادائیگی کے لیے، تو وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی، کھڑے ہونے کو وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ملتی. اور لاہور کے وہ لوگ پہ جنہیں زندہ جنانے لاہور کہا جاتا ہے، چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ تو ہو رہا ہے.
یہ بڑے ستم کی بات ہے کہ جب جائیں تو اور لوگوں کو بھی ہمیں چاہیے نا کہ وہ ڈیروں ثواب سمیٹ رہے ہوتے ہیں کہ ثواب کا کوئی حصہ رہ نہ جائے. تو میں احتیاط سے چلتے ہوئے وہاں پر پہنچا. میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ دیکھیے وہ جگہ ایک ہے وہاں آپ جائیں اور سنتیں ادا کریں. میں ایک دم واپس آ گیا. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ سب سے بڑا لمحہ تھا میرے لیے کہ میں جس جگہ پر بیٹھا وہ بالکل ایسے وہاں نبی کریم کا ممبر تھا اس کے پاؤں میں. تو میری ابھی عجیب کیفیت اور ڈر اور خوف سچی بات ہے میں کام رکھا کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں. تو یہ زندگی کی بہت قیمتی چیزیں ہیں, قیمتی لمحات ہوتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم کے روضے پہ پہنچتے ہیں, خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں. تو ایک کیفیت جب میں وہاں مدینے میں تھا تو مجھے اپنے عزیز کی وہ باتیں یاد آتی تھیں کہ جو کہتے تھے کہ میں اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا کہ کہیں میرے نبی کا پاؤں کے اوپر پاؤں نہ میرا جائے. مجھے ظاہر اس قسم کی فیلنگ تو نہیں ہوئی جو میرے اس بزرگ کو عزیز کو ہوئی تھی. تو گومن صاحب کا یہ سفر نامہ پڑھنے والا ہے, سچی بات ہے, پڑھ کر ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے. سفر نامے سر بڑی مہربانی سر. نہیں تو سفر نامے تو اردو میں جو یہاں احباب بیٹھے ہیں, طالب علم بیٹھے ہیں, انہوں نے پڑھے ہیں بہت شاندار. آپ پڑھیے, ہم پڑھتے ہیں اکثر ریاض الدین کا سفر نامہ. میرے دوست مسلسل حسین سفر نامے کے سفر نامے, انہوں نے تو بہت سفر نامے لے کے آپ بہت تھا ایک سے ایک بڑھ کر. لیکن جو سفر نامہ آپ کے دل کو ہلائے اور کیفیت پیدا کرے وہ یہ سفر نامہ ہے. اس سفر نامے کو پڑھتے ہوئے کئی جگہ میں ہلا اور میری آنکھیں بھیگ جاتی تھی اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے عزیز کا عمرہ تو ضرور منظور ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ ایک دو اور باتیں. ایک بار کوئی بزرگ گئے حج کے لیے, انہوں نے وہاں حج کیا اور جب وہ اپنے کمرے میں فارغ ہونے کے بعد سوئے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا, بزرگ آدمی تھے یعنی بوڑھے نہیں بزرگ, ان کے دل میں خیال آیا کہ اتنے ہزاروں لوگوں نے آج یہ حج ادا کیا ہے تو معلوم نہیں کہ کتنوں کا حج ادا ہوا اور کتنوں کا نہیں ہوا اور میرا حج ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو جب وہ سو گئے تو ان کو بشارت ہوئی, ایک خواب آیا اور وہ خواب یہ تھا کہ سب سے جو بڑھیا سفر نامہ ہے وہ تمہارا نہیں, سوری تمہارا حج کی ادائیگی جو ہوئی ہے وہ سب سے بڑھ کر تمہاری نہیں ہے. ایک ایسے شخص نے حج کیا ہے کہ جو حج کرنے کے لیے نہیں آیا, اس کا حج جو ہے وہ ٹاپ پر ہے اور تم بہت نیچے ہو. وہ بزرگ آدمی تھا, اس کو یہ بات سنی, محسوس ہوا کہ بھائی کون سا آدمی ہے جس کو بارگاہ الہی میں حج کا سب سے بڑھ کر ثواب دیا گیا ہے. آہستہ آہستہ معلوم ہوئی, اس نے کیا اور بالآخر وہ کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گیا جہاں اس نے شخص کے بارے میں پتہ چلایا. وہ ایک عام دکاندار تھا, بہت سادہ تھا جیسے آپ لوگ ہمارے ہوتے ہیں. وہ ان کے پاس گیا
ان کے سامنے کچھ نظر پیش کی اور کہا کہ آپ نے حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو حج نہیں کیا۔ وہ پھر چونک گیا کہ یہ بزرگ کہہ رہا ہے کہ میں نے حج نہیں کیا، آپ بھول تو نہیں رہے؟ بالکل بھول نہیں رہا۔ ہاں ایسا ہوا کہ کئی سال میں پیسے اکٹھے کرتا رہا حج کرنے کے لیے، اور جب پیسے ہو گئے اور میں نے پروگرام بنا لیا، سب کچھ طے کر لیا اور جانے کا ہر چیز جو ہے وہ تو اپنی حالت میں آ گئی، تو میرے گھر میں اس کی دیوار کے ساتھ ایک ہمسایہ تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، تو کہنے لگے کہ شادی میں ہم اب حج کرنے جا رہے ہیں تو ان کو کچھ دیتے جائیں گے ان کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بیٹی کا باپ تھا اس سے وہ ملے، کچھ لے کر گئے۔ اس نے کہا کہ شادی کرنا پاسبل نہیں ہے، کہ جو جتنے اس کے لیے پیسے چاہیے، رقم چاہیے اور لوازمات چاہیے وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں وہ صاحب واپس آئے، انہوں نے ساری چیزیں اٹھائیں، جو ان کے پاس پیسہ تھا وہ جا کے لڑکی کے باپ کے ہاتھ میں رکھا اور حج کینسل کر دیا۔ حج کا جانا محفوظ ہو گیا، اور کہا کہ قدرت نے جب مجھے قدرت دی اور پیسے میرے پاس آئے تو میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اب یہ دیکھیے کہ حج کی قبولیت صرف بہت نیک آدمی یا عام آدمی کے لیے ہے یا نہیں ہے، یہ تو صرف قدرت کو معلوم ہے نا۔ لیکن وہ آدمی جس نے حج نہیں کیا اور ایک مسلمان باپ کی مدد کی قدرت کے سامنے، قدرت کے لیے، اس کا حج سب سے عالی حج تھا، سب سے زبردست حج تھا۔ تو باتیں بہت کرنے والی ہیں اور ہم لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، تو دل تو چاہ رہا ہے کہ میں بہت سی باتیں کروں سفر نامے کے بارے میں، اس کی خوبیوں کے بارے میں، اس کے ایک ایک صفحے کے بارے میں، لیکن شاید اور بھی بہت پروگرام بھی ہے۔ تو میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت سفر نامہ لکھا، اور یہ بات کالج کے لیے بھی مبارکباد دی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بیٹے اس سے چلائیں، چل گیا چل۔ آپ سے سر سے اگر کسی نے سوال کرنا ہے وہ پوچھ سکتا ہے، اوپن مائک سیشن ہے یہ۔ اساتذہ کرام سے اگر کوئی سوال جلدی آ جائیں، آگے کریں۔ ادھر ہی کھڑے ہو کے جلدی سے قریب مائک کرو۔ سر ہم نے آپ کی تاریخ کی کتاب پڑھی ہے۔ تاریخ کی کتاب پڑھی ہے؟ جی بیٹا فرمائیے۔ آپ کی تاریخ کی کتاب ایک کہانی لکھی ہے، یعنی اس کو پڑھنا مشکل لگ رہا ہے نہیں، اور اس